یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں، تمام ممالک میں یہ ہوا کہ جناب جو لاک ڈاؤن ہے اس کو ڈیفائن کیا گیا باقاعدہ یونیورسٹیز میں، جو یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہاسٹلز میں، اخباروں میں، میڈیا پہ ڈیفائن کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہوتا ہے، لاک ڈاؤن کا مطلب کیا ہے، ہمیں کرنا کیسے ہے۔ یونیورسٹیز چل رہی ہیں، میں دیکھتا ہوں یا سوشل میڈیا پیج پہ ہمارے کچھ پاس اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے ایلومنائی جو ہیں وہ بھی، اور لوگ بھی میں دیکھتا ہوں کہ جی یونیورسٹی والوں کو گالیاں دے رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور جہاں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ باقاعدہ یہ زوم اپلیکیشن جو ہے اس کی تو ریٹنگ گرا دی، ہم پاکستانیوں نے اس کو 1 اسٹار دے دے کر، حالانکہ اتنی زبردست اپلیکیشن ہے، اتنا اس وقت ان کے جو بانی ہیں زوم اپلیکیشن کے، وہ اس وقت اربوں خربوں میں کھیل رہے ہیں، ایک طرف ان کا فائدہ ہوا ہے۔ تو ہم نے تو یہ کام بھی زوم اپلیکیشنز کو ہم نے نہیں چھوڑا، ہم نے برا بھلا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو سربراہان ہیں، ہمارے جو حکومتی سربراہ ہیں، ان کو ڈیفائن نہیں کرنا ہے۔ اصل میں ہم لوگ شروع سے جو ہے وہ ہم لوگ عادی رہے ہیں کرفیو کے۔ جب فوجی مارشل لاء تھے تو اس وقت کرفیو لگا کرتے تھے، اس وقت بالکل پابندی ہوتی تھی نکلنے پہ۔ یہ تھوڑا سا ہم جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا کہ آپ لوگوں کی بھی ایج میں کرفیو، تو خیر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا، وہ تو مجھے بھی یاد نہیں ہے، 1986-87 کی بات ہے، اس وقت لگا کرتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، 1.5 سال کا تھا، تو لیکن آپ لوگوں کی بھی ایج میں پھر اس کے بعد آپ اور ہم بڑے ہوئے تو پھر پتہ چلا جی ہم ہڑتالوں پہ اور خاص طور پر ہم کراچی والے اور سندھ والے جو ہے وہ ہڑتالوں کو بہتر جانتے تھے۔ تو ہمارا کانسیپٹ وہی بنا ہوا ہے، ہمیں لاک ڈاؤن کا مطلب نہیں پتہ۔ اب ہم نئی ٹرمنالوجی نکال رہے ہیں، اسی چیز کو اب دنیا سے سیکھ کر اب ہم نئی چیز نکال، اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ حالانکہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ اسمارٹ ہونا چاہیے۔ اب وہ جو دنیا میں لوگ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ پتہ ہوگا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن میں مطلب اس میں مزید اسمارٹنس کریٹ کریں گے، لیکن ہمارا لاک ڈاؤن ویسی پینک لاک ڈاؤن تھا، ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ کرنا کیا ہے، غریب کو نہیں پتا تھا، اور پھر وہ اچانک سے ایک لہر چلی، ابھی بھی چل رہی ہے ماشاءاللہ، لیکن اب تھوڑی کم ہو گئی ہے۔ راشن کے حوالے سے ایک بہت زیادہ ویو اسٹارٹ ہوئی، اور پھر ہم نے وہ راشن تقسیم کیے، اس میں پھر لڑائیاں ہو رہی ہیں، اور پھر اس میں لوگ مر رہے ہیں۔ تو ہمیں لاک ڈاؤن کا بیسیکلی مطلب نہیں پتہ ہے۔ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں بند کر لیں، اور یہ صرف میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اسٹڈی کر کے کہہ رہا ہوں۔ باہر ممالک میں باقاعدہ اخباروں میں اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس کے لیے پیمفلٹ دیے گئے، اخباروں میں چھاپا گیا، باقاعدہ سرکولر جاری کیے گئے، پلان دیا گیا۔ ہماری حکومتی سطح پہ کوئی پلان موجود نہیں ہے، تو بس کہتے ہیں رات کو 1 بجے آئیں گے، 12 بجے آئیں گے، کہیں گے بس بند کر دو، سب بند کر دو۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد کیا کریں گے؟ اب ایک طرف حکمران ہمارے کہتے ہیں کہ غربت بھی ہے، کیا کریں، کھول دو، ایک کہتے ہیں بند کر دو۔ تو اب ہم بیسیکلی خاص طور پہ جو کراچی میں رہنے والے اور سندھ میں رہنے والے ہیں، وہ بہت کنفیوز ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس پراپر دیکھیں پلان ہونا چاہیے تھا۔ یہ حکومت کا کام ہے، بھائی اگر غربت ہے تو کیسے ختم کیا جائے، اس کا بھی طریقہ کار کیسے نکالا جائے، اس کے آلٹرنیٹ میتھڈز کیسے تلاش کیے جائیں۔ تو لاک ڈاؤن کا بیسک مطلب یہ ہے کہ میں جو اپنے پاس سے نہیں بتا رہا، اسٹڈی کر کے بتا رہا ہوں، لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آپ پراپر طریقے سے اپنے گھروں میں بند ہو جائیں، اور آلٹرنیٹ میتھڈز استعمال کریں۔ آلٹرنیٹ میتھڈز کے لیے باقاعدہ پلان دیے جاتے ہیں، اوپر سے پلان دیے جاتے ہیں، حکومتی سطح پہ پلان دیے جاتے ہیں۔ تو آلٹرنیٹ میتھڈز کا مطلب ہے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی بھی قسم کا آپ کام کرتے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جو بالکل ہی اس وقت زیرو پہ ہو گئے، وہ مجبوری ہے، وہ کچھ ہم نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے اس وقت ایئر لائن کا کام ہے، یا ریلوے ٹکٹنگ کا ہے، کوئی بندہ اگر اس کی ٹریول ایجنسی ہے اور وہ اس وقت حالانکہ رمضان کا وقت ہے، حج عمرے پہ وہ بھر کے ہوٹل بکنگ وغیرہ کروا رہے ہوتے تھے، لیکن اس سال ان کا چونکہ فلائٹس آپریشن ہی نہیں ہو رہا، جو کہ لوگ جا ہی نہیں رہے، ہوٹل کی بکنگ ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ ایک کام تو اس طرح کے بھی ہیں جو کہ بالکل زیرو ہو گئے، لیکن کچھ ایسے کام ہیں، ظاہر سی بات ہے ٹریول ایجنسی میں جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک بڑے لیول پہ ہی ہوگا،
اس کے انڈر میں جو امپلائز کام کرتے ہیں ان کے لیے پرابلمس کی بات ہوگی، تو یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگے لوگوں کو اپنے فیسیلیٹیٹ کریں۔ اسی طریقے سے جو اکیلا کام کرنے والا انسان ہے، یعنی ایک دکاندار ہے یا ایک کوئی ٹھیلے لگانے والا ہے یا کوئی ایک اس طرح کا بندہ ہے جو کہ اکیلے کام کرتا ہے، یعنی کہ کسی کے پاس جاب نہیں کر رہا، یعنی کہ بہت ساری ایک گروپ آف کمپنی نہیں ہے، ایک کمپنی نہیں ہے جس میں گروپ آف پیپلز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، تو اسی لیے انڈیویجول لیول پہ کام کرنے والا ہے تو اس کے پاس پراپر پلان ہو سکتا ہے، وہ اپنے لیے آلٹرنیٹ چیزیں نکال سکتا ہے، اپنے پاس آلٹرنیٹ سلوشنز آ سکتے ہیں اس کے پاس۔ تو بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ اب اٹلی جیسا ملک جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت یورپ میں چائنا کے بعد امریکہ اور امریکہ کے بعد سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا کنٹری اٹلی، میں آپ کو اٹلی کی ایگزامپل دے رہا ہوں، تو وہاں پہ ابھی جو لاک ڈاؤن ہے اس میں بھی اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اسائنمنٹ جمع کرا رہے ہیں اور ساری چیزیں اپنی روٹین پہ چل رہی ہیں، تو روٹین پہ چل رہی ہیں لیکن روٹین تھوڑی سی چینج ہو گئی ہے۔ اسی طرح سے ہمیں ورسٹ کیس سینیریو کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب بھی ہمارے پاس ورسٹ کیس سینیریو آتا ہے تو ہم پینک ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہے، ایجوکیٹڈ نہیں ہے۔ ہم ماں باپ بن جاتے ہیں، ہمیں بچوں کی تربیت کرنی نہیں آتی، ہم حکمران بن جاتے ہیں لیکن ہمیں حکمرانی آتی نہیں ہے، پھر ہم تجربات سے سیکھ رہے ہوتے ہیں اور تجربات میں پھر ملک بہت پیچھے چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ آلٹرنیٹ میتھڈز آپ کے پاس ہونے چاہیے، آلٹرنیٹ سلوشن آپ کے پاس ہونا چاہیے، ہر چیز کا آلٹرنیٹ سلوشن ہے۔